بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، کرنجوا ایک درخت کا مغز ہے، ایک درخت کا بیج ہے، اسے توڑ کے اس کے اندر سے مغز نکالا جاتا ہے۔ کرنجوا کا مغز ہو یا پتے ہوں، یہ ہیں بہت زبردست، لیکن ہیں بڑے تلخ اور کڑوے۔ کرنجوا جو ہے یہ جسم کے اندر جتنی بھی رطوبات ہوتی ہیں ان کو یہ خشک کرتا ہے، ریاح کا اخراج کرتا ہے۔ پیٹ کی ہوا اگر بند ہو جائے تو اس کو یہ جسم سے نکالتا ہے، اور کسی قسم کے کیڑے ہوں پیٹ کے اندر، وہ کیڑوں کو ہلاک کرتا ہے، اور مصفی خون ہے، اس سے خون صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا سوپ بنا کے اگر کہیں خارش ہے تو پانی میں ڈال کے اس خارش کی والی جگہ پہ اگر مالش کی جائے تو وہ خارش بھی ختم ہو جاتی ہے۔ مغز کرنجوا یہ نصف عدد سے ایک عدد تک 7 لونگ، مغز کرنجوا ایک عدد اور لونگ جو وہ 7 عدد، ان کو بہت باریک کیا جائے، اس کو توڑ کے اوپر والا چھلکا پھینک دیا جائے، اندر والا مغز لیا جائے، اس کے ساتھ لونگ ملائے جائیں تو کولانج ریخی جو ہوتا ہے، ریاح کی وجہ سے، ہوا کی وجہ سے جو کولانج ہوتا ہے وہ کھلانے سے دور ہو جاتا ہے، اور تمام بخار اور خصوصاً موسمی جو بخار ہوتا ہے اس کو روکنے کے لیے، اور خون کے اندر جو فساد پیدا ہو جاتا ہے، خون گندا ہو جاتا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے برگے کرنجوا کے چند دانے، یہ مرچیا برابر چند دانے مرچیا کے بھی، یوں سمجھے کہ 4 عدد ہے مغز کرنجوا اور 4 عدد مرچیا، پانی میں گھول کے پلائیں تو اس سے فوراً ہی یا آرام آ جاتا ہے، خون کے اندر ہو یا اس کی کسی وجہ سے جو وہ بخار ہو، ان دونوں کو جاؤ فوراً نہیں فرق پڑ جاتا ہے۔ مغز کرنجوا پلاس پاپڑا یہ بھی مغز ہوتے ہیں، پنساری سے مل جاتے ہیں، اور کیکر کے پتے، یہ تینوں چیزوں ہم وزن، کرنجوا، پلاس پاپڑا اور کیکر کے جو وہ پتے، یہ باریک آپس کے اندر رگڑ کے گولیاں بنا لیں۔ گولیاں آپ بناؤ گے چنے کے دانے کے برابر، روزانہ کا بخار ہو یا چوتھیا بخار ہو، یہ نوبت سے آتا ہو یا لگاتار رہتا ہو، بخار کو یہ فوراً ہی کنٹرول کر لیتا ہے۔ میں نے کتنے مرد اور کتنی عورتوں کو دیکھا ہے کہ وہ کرنجوا استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں شوگر ہے، بے شمار ادویات کا استعمال کیا لیکن فرق نہیں پڑا، تو ہم نے کرنجوا کا استعمال کیا تو فوراً ہی فرق پڑ گیا۔ لیکن اس کے اندر ایک بیماری ہے، وہ ہے یبوست، خشکی۔ اس کے اندر بہت زیادہ خشکی ہے،
اور گرمی بھی ہے، گرمی اور خشکی اس کا مزاج ہے، خشک مزاج ہے یہ۔ جب کبھی کسی آدمی کو ضرورت پڑے تو اس کے ساتھ دودھ کا استعمال، گھی کا، ملائی کا، مکھن کا، بادام کا، مغزوں کا، وہ ضرور استعمال کیا جائے۔ یہ چیز ہے بہت زبردست، لیکن ہے گرم اور خشک، اور جن لوگوں کو ہمیشہ تھکاوٹ چھائی رہتی ہے، مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، تھوڑا سا کام کرتا ہوں تھک جاتا ہوں، مغز کرنجوا لے کے آپ آگ پہ ڈال دیں، جب اس کا اوپر والا چھلکا جل جائے اندر سے مغز نکال کے، تو آپ اسے باریک پاؤڈر کر کے استعمال کر لیں۔ اور کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ذیق النفس کھانسی نے گھر کے اندر ڈیرا ڈال دیا، اتنی شدت سے کھانسی کہ نہ رات کو سکون نہ دن کو آرام۔ تو یہ کرنجوا کے بیج کو آگ پہ رکھ کے اوپر والا چھلکا جلا کے، اور پھر اس کو باریک کر کے تھوڑی سی مقدار میں آدھا گرام سے 1 گرام تک چنے کی 1 گولی، تو فی الفور جب وہ تسکین ہو جاتی ہے، فی الفور سکون آ جاتا ہے۔ کرنجوا کو تلوں کے تیل کے اندر جلا کے، اور پھر اس روغن کو صاف ستھرا کر کے اس کی اگر آپ مالش کرو گے تو اس کی مالش کی وجہ سے جب وہ خارج دور ہو جاتی ہے، اور کولانج کسی طرح کا بھی ہو، ریحی ہو یا اور کسی وجہ سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اطباء حضرات نے اس کے جو وہ پنجابی میں میچکا کہا جاتا ہے، کرنجوا عام طور پہ مشہور ہے، لیکن پرانی ٹھیٹھ پنجابی میں اس کو میچکا کہا جاتا ہے۔ فارسی کے اندر خایا ابلیس کہا جاتا ہے، اور بنگالی اور ہندی میں بھی اس کو تقریباً کرنجوا ہی کہا جاتا ہے۔ ہمارے اطباء حضرات نے ایک فارمولہ بنایا، ایک نسخہ، لیکن وہ ہے بہت زبردست۔ وہ حلیلہ سیاہ 20 تولہ 1 پاؤ، زاج بریاں یعنی یہ جو پھٹکڑی ہے سفید والی، وائٹ والی، اس کو آپ نے کڑھائی میں ڈال کے یا توے پہ رکھ کے یا فرائی پان پہ رکھ کے نیچے آگ جلا دو گے، اس کے اندر بلبلے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، جو اس کے اندر نمی ہے وہ خشک ہونا شروع ہو جائے، اور جب وہ خشک ہو جائے گا بالکل ہی کھیل سفید رنگ کی یہ ہو جائے گی، تو یہ 10 تولہ، آملہ جو ہے وہ 5 تولہ، اور مغز کرنجوا یہ بھی 5 تولہ، علیل اسیا 20 تولہ، زاج بریاں پھٹکڑی 10 تولہ، آملہ اور مغز کرنجوا یہ 5 تولہ۔ آپ نے سب کو کوٹ لینا، باریک کر لینا، گرینڈر کر لینا، اس کو لے کے رکھ لو۔ اور یہ جسم کے اندر تھکاوٹ ہے، بواسیر کا مسئلہ ہے، شوگر کا مسئلہ ہے، کھانسی کا مسئلہ ہے، نزلہ زکام کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ العزیز ہے ساری بیماریوں کے اندر ہیں، بہت جلدی فرق پڑ جاتا ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ اس کے اندر خشکی بہت زیادہ ہوتی ہے، ہفتہ 10 دن آپ استعمال کر لیں، اس کے بعد کچھ دن جب آپ ناغہ کر لیں، لگاتار آپ کو کھانا پڑے، تو اس کے ساتھ تر چیزوں کا استعمال آپ ضرور کرو گے انشاءاللہ العزیز ہیں۔ پھر ڈاکٹروں اور طبیبوں کے پاس بڑی بڑی فیسیں دے کے علاج کروانے کی معمولی بیماریوں میں آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ جل جلالہ و من والو آپ کو اور مجھے شفا عطا کریں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھ لیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔